صفحہ نمبر نکالیں 600 پورا. چھ سو. سورۃ الزمر کی آیت نمبر ہے 42 صفحے کے درمیان میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل علیہ. ادھر میرے سامنے آ جاؤ سارے بچے اٹھ کے، پیچھے لائن بنا لو. ایک قرآن لے آؤ بے شک ساتھ. ادھر پیچھے بیٹھو میرے سامنے. بڑے حضرات جو ہیں ان کو آگے جگہ دے دیں، قرآن پہ ساتھ ملا لے، تھوڑے تھوڑے کھلے ہو جائیں بے شک. عبد الباسط کدھر ہے؟ ادھر آؤ، یہ جگہ خالی پڑی. ادھر بیٹھ جاؤ، قرآن لے کے پیچھے ہی بیٹھ جاؤ، ان کو تنگ نہ کرو. ادھر بیٹھ، بس چوکڑی مار کے کھلا ہو کے بیٹھ. توجہ سے سنو، باتیں نہ کیا کرو درس کے دوران، میری طرف توجہ کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. معزز دوستو، آج کے درس قرآن مجید میں قرآن مجید ہی کی کچھ آیات کے ذریعے آپ کو یہ مسئلہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ مردے کب زندہ ہوں گے. مردے کب زندہ ہوں گے. کچھ لوگ اس مسئلے کو، موضوع کو سن کے ہنس رہے ہیں. یہ اس لیے بیان کرنا پڑ رہا ہے کہ لوگ یہ کہتے پھرتے ہیں کہ مردے وہ قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. مردے قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں کو ابھی اس مسئلے کی وہ تحقیق نہیں یا انہوں نے سنا نہیں، یہ نئے نئے نوجوان بچے جو ہیں سمجھدار، یہ ہنس رہے ہیں. بے مردے بھی زندہ ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ سوال ان کو عجیب لگا ہے کہ مردے کب زندہ ہوں گے. واقعتاً یہ چیز عجیب ہی ہے نا، کہ ادھر سے مردے اور ادھر سے کہتے ہیں کہ زندہ ہے. حالانکہ قرآن مجید جو ہے وہ مردے اور زندے کو برابر تو نہیں کہتا. یہ 600 پورا صفحہ نمبر آسان ہے، اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا، اس پہ دوبارہ آئیں گے.
وہ نکالیں ذرا صفحہ نمبر، سورۃ فاطر نکالنی ہے 22ویں پارے میں. صفحہ نمبر ہے 567، پہلی لائن ہے. ادھر پچھلی لائن، پچھلے صفحے کے آخر میں دیکھیں، آخری 2 لائنیں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اور اندھا اور بینا یعنی آنکھ والا برابر نہیں. وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اور اندھیرا اور روشنی بھی برابر نہیں. وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، سایہ اور دھوپ بھی برابر نہیں. وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، اور نہ زندے اور مردے برابر ہو سکتے ہیں. دیکھیں پھر اس کو، اور نہ زندے اور مردے برابر ہو سکتے ہیں، یعنی نہیں برابر. ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے سنا دیتا ہے. اس کی قدرت ہے، وہ جب چاہے سنا دے کسی کو، اس کو تو کوئی روک ٹوک نہیں نا، اس کے لیے تو قانون کوئی نہیں نا، وہ تو مرضیوں کا مالک ہے، جسے چاہے جب چاہے سنا دے. لیکن وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، لیکن تم ان کو جو قبروں میں مدفون ہیں سنا نہیں سکتے. ہمارا تو درس قرآن ہے، ہم قرآن کا درس دیتے ہیں، ہر بات پہ قرآن کی آیت آپ کو دکھاتے ہیں. اس سے واضح اور کیا ہوگا؟ آپ کے سامنے قرآن کی آیت کھلی ہے، ترجمہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں تم ان کو جو قبروں میں مدفون ہیں سنا نہیں سکتے. لوگ پھر بھی اس مسئلے پہ اعتراض کرتے ہیں، اختلاف بناتے ہیں. تو میں نے دکھانا یہاں آپ کو یہ تھا کہ زندے اور مردے برابر نہیں، لوگ برابر بنائے پھرتے ہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے زندے اور مردے برابر نہیں. یہ آیت آپ یاد رکھیں گے، سورہ فاطر کی یہ آیت نمبر 19، 20، 21، 22، 23، یہ 4-5 آیتیں. اصل تو آیت نمبر 22 اور 23، یہ 2 یاد رکھیں. سورہ فاطر کی آیت نمبر 22 اور 23، اس میں ہے کہ زندے مردے برابر نہیں، اور جو مر جائیں اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے ما انتا، اے میرے نبی تو نہیں سنا سکتا ان کو جو قبروں میں مدفون ہیں. یہ جو تو کا لفظ لکھا ہوا ہے اور تم، یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی پاک کو. اور تم ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں. اچھا جی، آ جائیں صفحہ نمبر 600 پورا، تھوڑا سا اس سے آگے ہے نا. سورہ زمر کی یہ آیت نمبر ہے 42، سے پڑھیں. مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ مردے قیامت والے دن زندہ ہوں گے. بولو بھائی، مردے کب زندہ ہوں گے؟ قیامت سے پہلے اس دنیا کی زندگی میں کوئی مرنے والا قبر میں زندہ نہیں ہوتا. آج ان قرآن کی آیتوں سے یہ مسئلہ آپ کو دکھائیں گے. پہلی آیت، اب آیتیں گنتے رہنا. پہلی آیت، اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ لوگوں کے مرنے کے وقت ان کی روحیں قبض کر لیتا ہے. والتی لم تمت فی منامها، اور جو مرے نہیں ان کی روحیں سوتے میں قبض کر لیتا ہے، یعنی سونے کی حالت میں. تو سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور سونے والے کی روح بھی اللہ نکال لیتے ہیں. فرق ہے، فرق یہ ہے
کہ جو مر جائے اس کی روح نکال لیتا ہے من کل الوجوہ، ہر طریقے سے اس کا ادراک و شعور ختم ہو جاتا ہے، بالکل تعلق بھی ختم ہو جاتا ہے، ایک چیز کو الگ کر دیا، بدن الگ رہ گیا اور روح بالکل پورے طریقے سے نکال کے الگ کر دی، اس کو کہتے ہیں من کل الوجوہ، ہر طریقے سے۔ اور جو سویا پڑا ہے اس کی روح کو اللہ نکالتے تو ہیں لیکن من بعض الوجوہ، پوری طرح سے نہیں نکالتے، کچھ تعلق باقی رہتا ہے روح کا بدن کے ساتھ تعلق، اسی تعلق کی وجہ سے وہ سانسیں بھی لیتا ہے، اسی تعلق کی وجہ سے وہ خراٹے بھی مارتا ہے، اسی تعلق کی وجہ سے خواب بھی دیکھتا ہے، اسی تعلق کی وجہ سے اگر کوئی اسے اونچی آواز سے کہہ دے، بلا دے، ہلا دے، جگا دے تو اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، وہ کنیکشن پھر بحال ہو جاتا ہے۔ نکلتی ہے، سوتے وقت بھی روح نکلتی ہے، یہ آپ یاد رکھیں، قرآن نے بتا دیا سوتے وقت بھی روح نکل جاتی، مرتے وقت بھی نکل جاتی ہے۔ فرق کیا ہے؟ مرتے وقت پورے طریقے سے الگ کر دی جاتی ہے کہ اس کا شعور ختم ہو جاتا ہے، اور نیند میں پورے طریقے سے نہیں نکالی جاتی، یعنی اس کا تعلق جو ہے وہ باقی رکھا جاتا ہے، کیونکہ اس نے ابھی اٹھنا ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے، اس لیے اس کا تعلق جوڑا ہوا ہے، اور جس نے دوبارہ زندہ نہیں ہونا اس کا تعلق بھی توڑ دیا، بالکل ہی نکال دیا۔ اب سنیے آگے، دونوں کی روح نکل گئی اور اللہ فرماتے ہیں فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ، پھر جن پر موت کا حکم کر چکتا ہے ان کو روک رکھتا ہے، جن پر موت کا حکم کر دیتا ہے، قضا کا معنی ہوتا ہے فیصلہ، جن پر موت کا فیصلہ کر دیتا ہے، فَيُمْسِكُ، ان کی روح کو روک رکھتا ہے۔ یمسک کا معنی امساک، روکنا۔ تو اسی سائڈ دے ہی چنگے آئے میرے خیال ہے، میری توجہ پہلے سے زیادہ خراب کر رہے ہو، بالکل توجہ سے بیٹھو، کوئی ہلے جلے نہیں۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ، اور جو مرے روک رکھتا ہے ان کی روح جن پر موت کا فیصلہ کر دیتا ہے، وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور باقی روحوں کو ایک وقت مقرر تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، جو لوگ فکر کرتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اس پہلی آیت نے مسئلہ کتنا کھول دیا، اللہ نے بتایا کہ جس پہ موت کا فیصلہ آتا ہے اس کی روح کو اللہ روک رکھتا ہے اپنے پاس۔ اب مفسرین اس پہ کیا کہتے ہیں؟ اٹھائیے تفسیریں۔ مفسرین کہتے ہیں اللہ اللہ، تفسیر مظہری نے لکھا لا يردها الى البدن، ایسے روکتا ہے کہ بدن کی طرف دوبارہ نہیں آنے دیتا۔ لا يردها الى البدن، اسے نہیں لوٹاتا بدن کی طرف، روح اپنے پاس روک رکھتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، قرآن کی آیت نے مسئلہ کتنا کھول کے بیان کر دیا کہ جب ایک دفعہ روح نکل جائے اب یہ قیامت تک رکی ہوئی ہے اللہ کے پاس، یہ واپس نہیں آ سکتی، اللہ اسے واپس نہیں بھیجتا۔ چنانچہ بیان القرآن میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو ان کی قرآن کی تفسیر ہے، انہوں نے بھی اس آیت پہ صاف لکھا کہ اس کی روح کو اللہ تبارک و تعالی روک لیتا ہے اپنے پاس اور بدن کی طرف نہیں بھیجتا۔ ہاں، جس کی نیند کا وقت تھا اور اس نے ابھی اٹھنا تھا اس کی روح کو بدن کی طرف بھیج دیتا ہے۔ تو صاف لکھ دیا کہ نیند والے کی روح کو بھیج دیتا ہے، اور جس کی موت کا حکم ہے اس کی روح کو اس کے بدن کی طرف۔ آپ کیا سمجھے اس آیت سے؟ کہ جس کی روح کو اللہ روک لے تو پھر وہ زندہ ہو سکتا ہے بغیر روح کے؟ زندہ تب ہوگا جب اس میں کیا آئے گی؟ روح آئے گی، اور روح کو تو اللہ کہتے ہیں میں قیامت تک کے لیے روک رکھتا ہوں۔ یہ آیت بطور دلیل کے آپ یاد رکھیں گے، سورہ زمر کی آیت نمبر 42۔
آیت نکالیں سورت مؤمنون 18واں پارہ، صفحہ نمبر ہے اس کا 444 444 آیت نمبر ہے 15 اور 16۔ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا وہ مدارج کو ذکر کیا ہے۔ آخری 3 لائنیں دیکھیں پچھلے صفحے کی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر اس کو مضبوط اور محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا، یعنی ماں کے پیٹ میں، رحم میں۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر اس نطفے کو لوتھڑا بنایا۔ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر لوتھڑے کی بوٹی بنائی۔ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہڈیوں پہ گوشت پوست چڑھایا۔ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر اس کو نئی صورت میں بنا دیا۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اللہ کتنا بابرکت ہے جو سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ اچھا یہ بن گیا انسان، اب آگے دیکھو اللہ فرماتے ہیں ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس کے بعد تم مر جاتے ہو، یعنی دنیا کی زندگی گزار کر مر جاتے ہو۔ پھر اب غور کرنا ہے آپ نے، ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر قیامت کے روز اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے۔ پھر مرنے کے بعد کب اٹھائے جاؤ گے؟ ہم نے کیا بات کی تھی کہ مردے کب زندہ ہوں گے؟ قیامت کو۔ قرآن کی آیت آپ کے سامنے ہے، فرمایا پھر قیامت کے روز اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے۔ تبعثون، بعث کا معنی ہوتا ہے زندہ کر کے اٹھانا۔ بعث کا کیا معنی ہوتا ہے؟ قیامت کا ایک نام ہے یوم البعث، زندہ کر کے اٹھائے جانے والا دن، یہ قیامت کا نام ہے یوم البعث۔ وہ آپ پڑھتے نہیں ایمان مفصل، آمنت باللہ آندہ نے وملائکتہ، پڑھو تو صحیح، وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یعنی یہ ایمان میں شامل ہے کہ موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنا۔ وہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن ہوگا۔ کب ہوگا جی؟ تو یہاں لفظ قیامت کا آ گیا، ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر قیامت کے روز اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے۔ ادھر میری طرف دیکھیں، ایک سوال کا جواب دیں۔ یہ جو پیچھے اللہ نے فرمایا کہ انسان ایسے بنتا ہے، نطفہ، پھر لوتھڑا، پھر بوٹی، پھر ہڈی، یہ ساری انسانیت کے لیے قانون ہے یا کسی کسی کے لیے ہے؟ ہر انسان اسی طریقے سے بنتا ہے، تو یہ سب انسانوں کی بات ہے۔ اب اگلے پیج پہ آئیں، یہی جو ہے 444، اس میں کہہ دیا بننے کے بعد تم پھر سب مر جاتے ہو۔ یہ مرنے والا قانون کچھ کے لیے ہے یا ساری انسانیت کے لیے؟ سب کے لیے۔ اس میں انبیاء بھی، اولیاء بھی، امتیں بھی، سب بنتے بھی سب اسی طریقے سے ہیں۔ پھر زندگی کے بعد موت بھی سب پہ آتی ہے۔ دو باتیں۔ اب ثم انکم یوم القیامت تبعثون، فرمایا جس طرح تم سب بننے میں ایک جیسے ہو، پھر موت میں بھی تم سب برابر ہو کہ سب پہ موت آتی ہے۔ فرمایا اس تیسری چیز میں بھی تم سب برابر ہو کہ موت کے بعد تمہیں زندہ کر کے قیامت والے دن اٹھایا جائے۔
یہاں لوگ کیوں کہتے ہیں کہ ہم تو صرف انبیاء کی حیات مانتے ہیں قبروں میں، باقی مردوں کی تو ہم نہیں مانتے، ہم تو کہتے ہیں صرف انبیاء زندہ؟ تو اللہ نے سب کا برابر بتا دیا، جب بننے میں تم سب ایک جیسے، پھر موت بھی تم سب پر آتی ہے، تو پھر موت کے بعد زندہ بھی تم سب نے اکٹھے ہونا ہے، اور یوم القیامہ کس دن ہونا ہے؟ قیامت والے دن۔ ان آیتوں کو یاد رکھو آپ دلیل کے طور پر، کوئی آپ سے بات کرے آپ کو یہ آیتیں یاد ہو، حافظوں کو تو بالخصوص یاد کرنی چاہیے، کیونکہ انہیں تو آیتیں ویسے آتی ہیں، صرف نمبر ہے جو ان کے ذہن میں 2-4 آیتوں کے اگر رہ جائیں، 2-3 حوالے بھی اگر آپ کے ذہن میں پکے ہو جائیں، اور آپ ان کو جب بھی کسی سے بات ہو تو بطور حوالے کے قرآن کی آیت اگر آپ پڑھ دیں تو بات تو وہیں پہ فیصلہ ہو جاتا ہے، بات جھگڑا ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں واضح کر دیا کہ تم سب قیامت والے دن اٹھائے جاؤ گے، اس میں کسی کی تخصیص نہیں، سب کے لیے برابر، انبیاء بھی، اولیاء بھی، شہداء بھی، سب قیامت والے دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ اللہ، کتنی آیتیں ہو گئی؟ کتنی؟ چوتھی آیت نکالیں، ادھر آئیں، سورت انفطار، سورت تکویر، اذا الشمس کورت، سات سو 67 صفحہ، 766 سے سورت شروع ہو رہی ہے۔ یہ آسان آسان حوالے، ان کو یاد رکھو آپ، اب شروع سے پڑھ لو بے شک۔ اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، یہ کون سا دن ہوگا بھائی؟ سورج کب لپیٹا جائے گا؟ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب تارے بے نور ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب پہاڑ چلائے جائیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب بے آنے والی اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی۔ 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی، اشار، عرب میں یہ سب سے قیمتی مال سمجھا جاتا تھا۔ 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی بہت قیمتی مال سمجھتے تھے عربی لوگ۔ فرمایا قیامت کا جب دن قائم ہوگا، وہ اونٹنی جسے تم سب سے قیمتی مال سمجھتے ہو اپنا، عطلت، اسے بھی بیکار چھوڑ دیا جائے گا، کوئی اس کو پکڑنے والا ہی نہیں ہوگا۔ لوگوں کو اپنی جان کی فکر پڑی ہوگی، یعنی مال کی فکر نہیں ہوگی، اپنی جان کی فکر ہوگی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے۔ کہاں جمع کیے جائیں گے؟ انسانوں کے پاس آ جائیں گے۔ جب قیامت قائم ہونے لگے گی تو ڈر کے مارے، اس حادثہ قیامت کے خوف سے جانور بھاگ کے انسانوں کے پاس آ جائیں، پناہ لینے کے لیے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، یہ وحشی جانور یوں ہی ہوتا ہے، جب کسی شدید قسم کی ہوتی ہے نا حادثہ یا کوئی آواز یا خوف، تو یہ انسانوں کے پاس آ جاتے ہیں پناہ لینے کے لیے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب دریا آگ ہو جائیں گے، جتنے سمندر اور دریا آپ کو نظر آتے ہیں ان میں آگ لگا دی جائے گی قیامت جب قائم ہوگی۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، بس یہی آیت آپ کو دکھانی تھی، 7 نمبر، اس کو دیکھیں غور سے ترجمہ۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب روحیں بدنوں سے ملا دی جائیں گی۔ یہ کون سا دن ہوگا؟ ثابت ہو گیا مردے کب زندہ ہوں گے؟ قرآن کہتا ہے یہ روحوں کا پھر بدنوں سے دوبارہ ملانا یہ اس دن ہوگا جس دن سورج لپیٹا جائے گا، جس دن تارے بے نور ہو جائیں گے، جس دن پہاڑ چلائے جائیں گے۔ یہ جب قیامت کا دن قائم ہوگا، اسی دن میں روحوں کو بدنوں سے ملاؤں گا۔ پچھلی آیت میں آپ نے پڑھا کہ روح نکل جائے مرنے والے کی تو پھر اللہ اسے روک رکھتا ہے اپنے پاس۔ اب اس آیت میں آپ نے پڑھا کہ بدنوں کے ساتھ اللہ ملائے گا، تو کب ملائے گا؟ قیامت میں۔ پچھلی جو سورۃ مومنون کی آیت دکھائی ہے کہ تم قیامت میں دوبارہ زندہ اٹھائے جاؤ گے، وہاں پہ بھی یہی مفہوم تھا۔ تو مفسرین نے اس پہ بھی یہی لکھا، وقتے کے ارواحرا باجساد جمع کردہ شود فتح الرحمن، حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی، دیگر مفسرین یہی کہتے ہیں، جیسا کہ ترجمے سے ظاہر ہے کہ
جوڑے ملائے جائیں گے. کیا مطلب؟ یعنی روحوں کو بدنوں سے ملایا جائے گا. کتنی آیتیں ہو گئی؟ ادھر آؤ، سورۃ البقرہ کی وہ شروع والی آیت نکالو. صفحہ نمبر ہے اس کا 7 نمبر صفحہ. پانچویں لائن دیکھو، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28 ہے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا. کافرو، تم اللہ سے کیوں منکر ہو، کیوں اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ دیکھتے نہیں ہو تم کہ وکنتم امواتا، تم بے جان تھے. فاحیاکم، اس نے تمہیں جان بخشی. یعنی پہلے تم عدم تھے، موجود ہی نہیں تھے. وہ جو موجود ہی نہیں تھے نا بھئی، پیدا ہونے سے پہلے ہم کیا تھے؟ عدم. عدم کہتے ہیں جو چیز وجود میں نہ ہو اسے عدم کہتے ہیں. پھر وہ وجود میں لائی جاتی ہے. تو پہلی موت کنتم امواتا، یہ پہلی موت ہے کہ جب تم تھے ہی نہیں تو بے جان تھے. پھر فاحیاکم، پھر اس نے تمہیں جان بخشی، یعنی دنیا میں زندہ ہو گئے. اب گنتے آؤ. ایک موت ہو گئی جب ہم تھے ہی نہیں، وہ ایک موت. پھر اب ہم دنیا میں ہیں، یہ ایک زندگی. گن رہے ہو؟ ایک موت اور ایک زندگی کتنی ہو گئی؟ ایک موت اور ایک. اب آگے پڑھو. ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا. پھر وہی تمہیں مارتا ہے. کب؟ جب موت آتی ہے. موتیں کتنی ہو گئی؟ ایک جب پہلے تھے ہی نہیں اس کو بھی موت کہا. جب ہم تھے ہی نہیں اس کو بھی قرآن کیا کہتا ہے؟ موت. پھر ہم دنیا میں آ گئے تو یہ پہلی زندگی. پھر مریں گے تو موتیں کتنی ہو گئی؟ 2. ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا. وہ ابھی آپ قرآن میں پڑھا ہے کہ پھر کب زندہ کرے گا؟ قیامت والے دن. تو زندگیاں بھی کتنی ہو گئی؟ قرآن نے 2 زندگیاں اور 2 موتیں بیان کی ہیں. وہ ادھر ہے نہیں، غالباً سورت زمر ہی ہے. یا وقالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل. حافظو یہ کیڑی صورت ہے؟ کیڑی علی؟ ربنا امتنا اثنتين، مومن. ہاں، ادھر کافر بھی اللہ سے کہیں گے ربنا امتنا اثنتين، او ہمارے پروردگار تو نے ہمیں 2 دفعہ مارا. وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ، تو نے ہمیں 2 زندگیاں دی. تو ثابت ہو گیا اس آیت سے بھی اور اس آیت سے بھی کہ زندگیاں کتنی ہیں اور موتیں بھی کتنی ہیں. اب یہ جو دوسری موت اللہ نے ذکر کی اور پھر اس کے بعد فرمایا ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا. اور پھر آگے پڑھو ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یہ جو دوبارہ زندہ کیا ہے تو ساتھ ہی کہا کہ پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. تو یہ دوبارہ زندگی کب دی؟ قیامت میں. یعنی تمہیں اس وقت زندہ کرے گا جب تمہیں اللہ کے پاس جانا ہوگا. تو یہاں سے بھی ثابت ہو گیا کہ مردے کب زندہ ہوں گے؟ قیامت میں زندہ ہوں گے. لیکن اگر کہو، ادھر میری طرف دیکھو، بات سمجھو، اگر یہ کہو کہ نہیں بدن اس قبر میں بھی زندہ ہوتے ہیں، جیسا کہ آج کل لوگ سر عام کہتے ہیں کہ مردے زندہ ہوتے ہیں، مردے سنتے ہیں. اگر کہو کہ اس قبر میں بھی ان کی روحیں واپس آ جاتی ہیں قیامت سے پہلے، زندگیاں کتنی ہو گئی؟ زندگیاں کتنی ہو گئی؟ 3 ہو گئی. اور موتیں بھی پھر کتنی ہو جائیں گی؟ 3 ہو جائے گی. اگر اس قبر میں زندہ مانو تو پھر زندگی ایک بڑھ جاتی ہے. پھر زندگی ایک بڑھی ہے تو پھر موت بھی ایک بڑھ جاتی ہے. جبکہ قرآن کہتا ہے زندگیاں کتنی ہیں؟ 2، اور موتیں بھی کتنی ہیں؟ یہ تب ہو سکتا ہے جب قبر میں زندگی نہ ہو. اگر قبر میں زندگی مانو گے تو پھر 2 نہیں رہتی. یہ زندگیاں کتنی بن جاتی ہیں؟ قرآن کا انکار ہو جاتا ہے، قرآن کے خلاف ہو جاتا ہے. سمجھ تو کوئی نہیں آئی؟ اگر قبر میں بھی زندہ مانو مردے کو تو زندگیاں کتنی ہو جاتی ہیں؟ 3. اور قرآن کہتا ہے کہ زندگی تو 2 ہوتی ہے. اس لیے عقیدہ کیا رکھنا ہے آپ نے
کہ قبر میں زندگی نہیں ہوتی، زندگی تب ہوگی جب روحوں کو بدن سے جوڑا جائے گا۔ اور ابھی آپ نے سورۃ التکویر میں پڑھا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ کہ بدنوں کو روحوں سے تو ملایا جائے گا قیامت والے دن۔ جب ملایا ہی قیامت والے دن جائے گا تو زندگی بھی قیامت میں ہی ہوگی۔ کتنی آیتیں ہو گئی؟ اور کتنی ہو گئی؟ یہ نکالو سورۃ مریم، صفحہ نمبر ہے 396۔ صفحے کے درمیان میں آیت نمبر 15 ہے، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ یہ واقعہ ہے، یہ بات ہو رہی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی۔ اس سے اوپر دیکھو 2 لائنیں اوپر، وہ یحییٰ کا نام بھی ہے، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ اللہ نے فرمایا اے یحییٰ ہماری کتاب کو زور سے پکڑے رہو، یعنی مضبوطی کے ساتھ۔ آتیناہ الحکم صبیہ، ہم نے اپنے یحییٰ پیغمبر کو لڑکپن میں ہی دانائی عطا فرمائی تھی۔ وحنانا من لدنا وزکاہ، اور یحییٰ پیغمبر اسے ہم نے اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی بھی دے رکھی تھی۔ وَكَانَ تَقِيًّا، وہ بڑا پرہیزگار پیغمبر تھا میرا۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے یحییٰ پیغمبر۔ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، سرکش اور نافرمان نہیں تھے وہ ہرگز۔ یہ کتنی اللہ تعریفیں کر رہا ہے، کس کی؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی۔ اب آخر میں کیا کہا یہ سننا ہے آپ نے، آیت نمبر 15 اللہ فرماتے ہیں وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن وہ پیدا ہوئے، بلکہ میں لفظی معنی کرتا ہوں، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ، سلامتی ہو ان پر، کب؟ یوم ولدا، جس دن وہ پیدا ہوئے، وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور جس دن وہ وفات پائیں گے، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ یہاں پہ بھی کہہ دیا کہ زندہ کر کے کب اٹھایا جائے گا؟ یوم، قیامت والے دن۔ یہاں پہ بھی کیا کہہ دیا؟ وَيَوْمَ، وہ قیامت کا دن ہوگا، یُبْعَثُ، جب انہیں اٹھایا جائے گا، حَيًّا، زندہ کر کے۔ بھئی اگر پہلے ہی قبروں میں زندہ تھے تو اللہ نے یہ کیوں کہا زندہ کر کے؟ زندہ کس کو کیا جاتا ہے، مردے کو یا زندہ کو؟ اگر پہلے ہی زندہ تھے تو یہ کیوں کہا کہ انہیں زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ مطلب ثابت ہو گیا پہلے زندہ نہیں تھے، کب زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ اللہ نے ان تینوں موقعوں پہ سلامتی کا ذکر کیا۔ جس دن وہ پیدا ہوئے اس دن بھی ان پہ سلام، جس دن وہ فوت ہوئے اس دن بھی ان پہ سلام، جس دن انہیں میں دوبارہ زندہ کر کے اٹھاؤں گا، یعنی قیامت والے دن، اس دن بھی ان پر سلامتی ہوگی۔ ایک ورقہ آگے الٹے، تیسری لائن دیکھیں، یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہی بات فرمائی۔ عیسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ میں، نہ ماں کی گود میں جو بولے تھے بچپن میں، یہ وہ تقریر ہے۔ انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ پچھلے صفحے سے آخری لائن دیکھو، قال انی عبد اللہ، بچے نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دی، جعلنی نبیا، مجھے نبی بنایا، یہ بچپن سے ہی نبی تھے، یہ بچپن سے ہی نبی تھے، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور جہاں ہوں گا میں، جس حال میں بھی ہوں، اس نے مجھے برکت والا بنایا، اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، میں جب تک زندہ رہوں گا مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا ارشاد فرمایا، وبرا بوالدتی، اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا۔ عیسائی لوگ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کا باپ ہے،
عیسائی لوگ کیا کہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ کا باپ پتہ نہیں. یہ تو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ باپ کے بغیر. عیسائی کیا کہتے ہیں؟ کہ حضرت عیسیٰ کا باپ ہے. حضرت عیسیٰ کا باپ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ وہ ان کا باپ ہے. یعقوب علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ وہ ان کا باپ ہے عیسائی لوگ. تو یہاں یہ دلیل یاد رکھو. وبرم بوالدتی، عیسیٰ کہہ رہے تھے کہ مجھے اللہ نے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے. یہاں باپ کا ذکر نہیں کیا. ابھی پیچھے آپ نے پڑھا یحییٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے تھے؟ وبرم بوالدی، ماں باپ دونوں کے ساتھ وہ نیکی کرنے والا ہے یحییٰ پیغمبر. والدی دونوں کا ذکر کیا، ماں باپ. اور جب حضرت عیسیٰ کی باری آئی تو صرف کس کا ذکر کیا؟ ماں کا. دلیل ہے کیونکہ ان کا باپ تھا ہی نہیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ میں اپنی ماں کے ساتھ. اگر ان کا باپ بھی ہوتا تو وہ کیا کہتے؟ وبرم بوالدی. اللہ. آگے پڑھیے تیسری لائن. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اس نے مجھے سرکش بدبخت نہیں بنایا. وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن میں پیدا ہوا، جس دن مروں گا، اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا، مجھ پر سلام و رحمت ہے. یہاں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کہہ دیا کہ خود عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھ پہ اس دن بھی سلامتی ہوگی جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا. یوم سے مراد قیامت ہے. یوم سے مراد کیا ہے؟ قیامت کا دن. تو یہاں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا کہ انہیں بھی زندہ کب کر کے اٹھایا جائے گا. یعنی یہ آیتیں میں دو آیتیں آپ کو نبیوں کی بھی دکھا دی ہیں، اس لیے کہ کوئی یہ نہ کہتا پھرے کہ نہیں جی نہیں یہ باقی چلو عام مردوں کی بات ہم مان لیتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی تو وہ قبر میں زندہ ہوتے ہیں. تو میں نے یہ نبیوں کی دو آیتیں الگ سے آپ کو دکھا دی. یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا کہ وہ کب زندہ کر کے انہیں اللہ اٹھائے گا؟ قیامت کو. یہاں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے قیامت والے دن زندہ کر کے اٹھائے گا. تو زندہ اسی کو کیا جاتا ہے جو پہلے زندہ نہ ہو. کتنی آیتیں ہو گئی؟ 7 تو ہو گئی ہیں نا. ہاں بہرحال بطور نمونے کے یہ آیات کافی ہیں، آپ انہیں ذہن میں رکھیں. لیکن 2-4 باتیں میری آخر میں سن لیں، ذرا اس سے وضاحت ہو جائے گی. جی جی وہ ایک الگ موضوع ہے، میں عرض کروں گا انشاءاللہ پوری تفصیل کے ساتھ عرض کروں گا. میری گزارش یہ سنیں نا، میں جو 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں وہ سنیں، ضروری ہے. یہ نبی انبیاء کی بات تو ہو گئی، اب رہ گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الگ آیت. تو ان کی جو حیات ہے وہ ایک پورا تفصیلی مسئلہ ہے، وہ میں انشاءاللہ عرض کروں گا، اس پہ پورا درس دوں گا. تو میں اب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اچھا اگر روحیں قیامت والے دن بدلوں میں آئیں گی، سوال یہ ہے کہ قیامت تک یہ رہتی کہاں ہیں؟ سوال یہ ہے کہ قیامت تک یہ رہتی کہاں ہیں؟ سوال یہ کہ یہ قیامت تک رہتی کہاں ہیں؟ ان کے الگ الگ ٹھکانوں کا قرآن نے ذکر کیا. انہی ٹھکانوں کو علیین اور سجین کہا جاتا ہے. یہ میں نے اس دن سورۃ مطففین میں بھی آپ کو دکھایا تھا، بے شک آپ دیکھ لیں. اس میں صفحہ نمبر ہے 770. یہ تیسری لائن دیکھیں، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین. یہ بھی سن رکھو کہ نیکوکاروں کے اعمال علیین میں ہیں. وما ادراک ما علیون، تمہیں کیا معلوم کہ علیین کیا چیز ہے؟ کتاب مرقوم، ایک دفتر ہے لکھا ہوا، یشہدہ المقربون، جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں.
اچھا یہ جو علیین ہے، اور آپ نے یہاں پڑھا کہ کتاب مرقوم، یہ تو ایک دفتر ہے لکھا ہوا، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو دفتر کی بات ہے، علیین کو جگہ کا نام تھوڑا ہے، علیین تو ایک دفتر کا نام ہے۔ مفسرین نے لکھا جو عربی سے واقف ہیں، جنہوں نے تفسیروں کا علم ہے، جنہوں نے قرآن کا ترجمہ تفسیر پڑھا، وہ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ کتاب مرقوم علیون کا جواب نہیں ہے کہ علیین کیا ہے، وہ کتاب مرقوم ہے، نہ کتاب مرقوم کا تعلق ہے اِنَّ کتاب الابرار سے۔ تفسیروں میں اٹھا کے دیکھو، فرمایا یہ جو نیکوکاروں کے اعمال ہیں، کتاب الابرار، نیکوکاروں کے اعمال، انہیں ہی کہا کتاب مرقوم، کہ یہ ایک دفتر میں لکھے ہوئے ہیں۔ کتاب الابرار کتاب مرقوم، وہ جو نیکوں کے اعمال ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں کہاں؟ ایک دفتر میں۔ یہ اس علیین کو نہیں کہا کہ یہ کتاب مرقوم ہے، یہ یاد رکھیں، کچھ لوگ اس سے دھوکہ دیتے ہیں کہ علیین اور سجین تو دفتروں کے نام، نہ دفتروں کے نام نہیں، بس یہ ان روحوں کے ٹھکانے ہیں جہاں نیک روحیں جا کے پہنچتی ہیں اسے علیین کہتے ہیں، اور جہاں بری روحیں جا کے ٹھہرتی ہیں اسے سجین کہتے ہیں۔ بہرحال جتنا قدر آپ کی سمجھ میں آ سکتا تھا وہ میں نے عرض کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔